ویسے ایک پاسنگ کامنٹ، خیر آپ بتائیے. یار ایک منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاریخ آپ پڑھ لیجئے گا. علامہ عنایت اللہ مشرقی سے زیادہ جینیس، اس سے زیادہ لائق، اس سے زیادہ کمپیٹنٹ، اس سے زیادہ پروفیشنٹ، اس سے زیادہ ایفیشنٹ اس 20ویں صدی کے اندر کسی ماں نے جانا بچہ نہیں جما تھا. وجوہات. ہاں لیکن آپ دیکھیں فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں، سیاست نہیں چھوڑوں گا، اور عمران خان پہ ایک پوری چارج شیٹ لگا دی. اور پھر وہ انہوں نے ایک میں لفظ استعمال کروں گا، ایک اپنی کم علمی اور بے وقوفی کی انتہا کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو خاکسار تحریک کے ساتھ ہوا. اب ان کو شاید خاکسار تحریک کی بھی تاریخ کا نہیں پتا. خاکسار تحریک جو ہے وہ تحریک پاکستان سے پہلے اس کا قائد اعظم کے ساتھ اختلاف ضرور تھا، لیکن وہ کوئی عسکری تنظیم نہیں تھی، وہ کوئی ایسی تنظیم نہیں تھی جو کہ عمارتوں پہ اور سرکاری دفاتر پر حملے کرتی تھی، بلکہ اس پر فائرنگ ہوئی تھی. تو انہوں نے خاکسار تحریک کو جوڑ دیا تحریک انصاف کے ساتھ، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اور خاکسار تحریک جو ہے وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور دونوں جو ہیں انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد کا راستہ اختیار کیا. لیکن جو السلام علیکم ناظرین، حامد خان المشرقی کام کی بات کے ساتھ. ناظرین پچھلے کچھ 2 دنوں سے جو فیاض الحسن چوہان صاحب کے جو خاکسار تحریک کے بارے میں ریمارکس ہیں، اور اس کا جو انہوں نے کمپیریزن کیا موجودہ تحریک انصاف کے ٹوٹ پھوٹ سے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بار پھر ایڈریس کرنا ضروری ہے، تاکہ میرے جو ناظرین ہیں ان کو پتہ چلے کہ خاکسار تحریک کا اصل پاکستان بنانے میں کیا کردار تھا، علامہ مشرقی کیسی شخصیت تھے، اور علامہ مشرقی جیسی شخصیت کا بر صغیر میں پیدا ہونا جو ہے وہ کتنا بڑا ایک خوبی ہے، اور لیکن وہیں پر ان کی شخصیت سے فائدہ نہ اٹھایا جانا اس انداز میں ایک کتنا بڑا المیہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان نے کل جس طرح ایئر وائی نیوز پر فسیم بادامی کے پروگرام میں اپنی تصحیح کر لی علامہ مشرقی اس اعتراف کے ساتھ کہ اس سے کوئی انکار نہیں کہ علامہ مشرقی جیسا انسان شاید صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اور 100 سال میں بھی کوئی ماں ایسا بچہ پیدا نہیں کر سکی جو اتنا ذہین، اتنا علم والا، اتنا عالم فاضل ہو اور اتنا بڑا جینیس ہو. تو اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ فیاض الحسن چوہان قابل تعریف ہیں. وہیں پر کچھ تصحیح دوبارہ ضروری ہے، شاید وہ تاریخ کو تھوڑا سا مختلف انداز سے پڑھ رہے ہیں. خاکسار تحریک کی جدوجہد کو کوئی وہ عسکری جدوجہد کا نام دے رہے ہیں، جبکہ وہ ایک مزاحمتی فورس ضرور تھی لیکن عسکری نہیں تھی. وہ انگریز سامراج کے خلاف تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز کو بر صغیر سے نکالا جائے، اور وہ انگریز جو مغلوں سے حکومت چھین کر اس بر صغیر پر قابض ہوا، اس حوالے سے مسلمانوں کو ہی پورے بر صغیر کی حکومت واپس دی جائے، دہلی تک مسلمانوں کو حکومت دی جائے. علامہ مشرقی کا یہ نظریہ تھا. اسی کی بنیاد کے اوپر نہرو اور گاندھی اور بہت سارے جو ہندو اور جو لیڈرز تھے، انہوں نے وائس رائے کو خط لکھا کہ علامہ مشرقی جو ہے وہ اتنی بڑی تحریک بن گئی ہے خاکسار تحریک، جس کے 40 سے 80 لاکھ تک سپورٹرز ہیں پورے بر صغیر میں، اور جو باوردی خاکسار ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو خطرہ ہے کہ شاید وہ پورا بر صغیر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے آزاد کروانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. جس کے نتیجے میں وائس رائے نے اس وقت کے پنجاب کے جو وزیر اعظم تھے کشمیر بر صغیر کی تقسیم سے پہلے 1940 کو، ان کو حکم دیا کہ جی آپ فوری طور پر خاکسار تحریک پر پابندی لگا دیں اور خاکسار تحریک کی تمام سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے. جس کے نتیجے میں علامہ مشرقی نے کہا کہ خاکسار تحریک اپنا پرامن مارچ اور اپنا پرامن جو پروگرام ہے وہ جاری رکھے گی. یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ خاکسار تحریک کے قیام کا بنیادی مقصد امت مسلمہ میں اخوت کا جذبہ بیدار کرنا، جو کہ ان کا لوگو تھا. یہاں شولڈر پہ ایک اخوت کا جھنڈا لگا ہوتا تھا، لکھا ہوتا تھا. تو اخوت کے جھنڈے کے نیچے مسلمانوں کو اکٹھا کرنا اور محلہ داری نظام کے ذریعے مسلمانوں کے مسائل کا حل ایک سماجی تحریک کی شکل میں کرنا. وہیں پر مسلمانوں اور بر صغیر کے باقی مذاہب کے لوگوں کی مذہب اور فرقہ واریت سے ہٹ کر ان کی خدمت کرنا، جس کا بھرپور اظہار لکھنؤ میں ہونے والے شیعہ سنی فسادات کی شکل میں جب خاکساروں نے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے آپس میں لڑنے کو روکا اور اس قتل و غارت کو رکوایا، جس کا قائد اعظم نے خود بعد میں علامہ مشرقی کا شکریہ ادا کیا.
پھر اس کے بعد جب کلکتہ میں قحط آتا ہے تو علامہ مشرقی خاکساروں کو حکم دیتے ہیں کہ وہاں جا کر ہندو، مسلمان، عیسائی سب کی بلا تفریق مذہب آپ خدمت کریں اور ان کو قحط زدہ علاقوں سے نکالیں تاکہ زیادہ سے زیادہ جانیں بچائی جا سکیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں جانیں جو ہیں وہ بچ گئیں، اور یہ خاکسار تحریک کے بہت سارے کارناموں میں سے ایک کارنامہ ہے۔ لیکن 19 مارچ 1940 کو لارڈ وائسرائے کے حکم پر نہرو کے خطوں کے اوپر اور کانگریس کی چیخ و پکار کی بنا پر علامہ مشرقی کو دہلی میں ویلور جیل میں قید کر دیا گیا۔ لاہور میں خاکساروں کے اوپر گولی چلائی گئی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں خاکسار شہید ہوئے اور کچھ خاکسار جو ہیں بہت سارے خاکسار زخمی ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ خاکسار تحریک کے اوپر ایک مکمل پابندی لگائی گئی، لیکن خاکسار تحریک نے اپنا سماجی مشن جاری رکھا۔ خاکسار تحریک عوام میں اسی طرح مقبول رہی، اور اگر فیاض الحسن چوہان کی بات کو سچ مان لیا جائے تو آج خاکسار تحریک کا وجود ہی نہ ہوتا، جبکہ آج 75 سال بعد بھی خاکسار تحریک سے وابستہ لوگ پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں خاموشی سے خدمت خلق کرتے ہیں، جو علامہ مشرقی کا بنیادی منشور تھا۔ خدمت خلق غلبہ اسلام، کہ اسلام کے جو غلبہ ہے وہ اللہ کا دین کا غلبہ جو ہے وہ خدمت خلق سے ہے اور اپنے کردار سے ہے۔ علامہ مشرقی کی تحریک کا، خاکسار تحریک کا بنیادی مقصد کردار سازی تھا، لوگوں کے اندر یہ جذبہ اجاگر کرنا تھا کہ آپ اپنے کردار اچھے کریں، خدمت خلق کریں، لوگ خود بخود اسلام اور اس کی تعلیمات سے متاثر ہوں گے اور اس سے قومیں جو ہیں وہ ترقی کریں گی، وقت کی پابندی کریں۔ علامہ مشرقی عمل کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے، اور عمل سے جو ہے وہ دنیا کو اور خصوصاً امت مسلمہ کو بدلنے کا ان کا منشور تھا۔ یہاں پر ایک اور بات میں کہوں گا، وہ یہ کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں اگر آپ تحریک انصاف کا یا کسی کا بھی مقابلہ خاکسار تحریک سے کریں تو میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا غلط ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ خاکسار تحریک کی تمام جد و جہد انگریز سامراج کے خلاف تھی، ہندو کی مکاری کے خلاف تھی، اور اس کے نتیجے میں ہی RSS جیسی تنظیموں کے خلاف تھی، جو آج بھی ہندو میں انتہا پسند، انڈیا میں انتہا پسند تحریک ہے۔ RSS کے جو گنڈے تھے وہ بھی باوردی ڈنڈا بردار ہوتے تھے، اس لیے علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کو ایک ایسی پرامن مزاحمتی فورس کے طور پر جو سیاسی اور سماجی خدمت پر یقین رکھتی تھی، اس کے طور پر متعارف کرایا، اور اپنی خدمت خلق کی بنا پر وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی تھی۔ یہیں پر تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال جو ہے وہ ایک سیاسی میں سمجھتا ہوں پروسیس ہے، بدقسمتی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ تحریک انصاف اس وقت ملک کی مقبول ترین جماعت ہے، عوام کے دلوں میں اس کے لیے بڑا زیادہ ووٹ ہے اور عزت و احترام ہے۔ عمران خان نے اپنا نیریٹو جو ہے وہ لوگوں کو سمجھایا ہے، لوگوں کو سمجھ آیا ہے، لیکن وہیں پر میں یہ کہوں گا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، ہر وہ شخص جو اس بہکاوے میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو معافی مانگنی چاہیے، اور اس کو بہتر ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، کیونکہ کسی بھی حالت میں کوئی بھی سیاسی جماعت کسی بھی طرح اگر ملک کی فوجی جو تعمیرات ہیں یا فوجی جو تنصیبات ہیں، اگر اس پر اٹیک کیا جائے یا علامتی طور پر کسی بھی چیز پر اٹیک کیا جائے تو وہ ملک کی وحدت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میرا خیال ہے عمران خان خود بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا بھی ہے، اور بہت سارے لیڈران، تو میرا خیال ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی کنٹروورسی والی بات رہ نہیں جاتی ہے۔ آخر میں صرف ایک چیز سمجھانا چاہوں گا دوبارہ سے کہ فیاض الحسن چوہان کا یہ کہنا کہ خاکسار تحریک نے کبھی بھی تشدد کا راستہ اپنایا تو یہ غلط ہے۔ خاکسار تحریک نے ہمیشہ مزاحمت پرامن مزاحمت کا راستہ اپنایا، جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے نظریات کو حق اور سچ پر قائم رکھا جائے اور تبدیل کیا جائے کسی دباؤ میں لائے بغیر۔ میرا خیال ہے تحریک انصاف بھی اگر اسی پہ چلتی رہتی ہے اور چلتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ بہت ساری تحریک علامہ مشرقی کے بعد بھی آئیں جن کی آئیڈیالوجی کہیں نہ کہیں خاکسار تحریک سے ملتی جلتی تھی، اور انہوں نے کوشش بھی کی، لیکن یہیں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ علامہ مشرقی، علامہ عنایت اللہ خان المشرقی بطور شخصیت دنیا کے سب سے بڑے میتھمیٹیشین تھے۔ انہوں نے جو برطانیہ میں تعلیم حاصل کی اس کے اندر انہوں نے بے شمار ریکارڈز بنائے۔ پاکستان بننے سے پہلے گورنمنٹ کالج لاہور میں میتھمیٹکس کا ورلڈ ریکارڈ بنایا جو آج بھی قائم ہے۔ آئنسٹائن کے حوالے سے ان کی دوستی، آئنسٹائن کے ساتھ ان کے سائنسی نظریات کا تبادلہ، پھر اسپیس ٹیکنالوجی میں ان کی مدد، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ برِ صغیر کی
10,000 سے زائد مساجد کے قبلے درست کرانے کا کارنامہ جو ہے وہ علامہ مشرقی کے سر ہی آتا ہے۔ آج بھی جو پاکستان میں قبلہ کا رخ متعین کرنے کا طریقہ ہے وہ علامہ مشرقی کا دیا ہوا ہی ہے۔ یہیں پر آپ کو ایک آخری بات بتاتا چلوں کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ خاکسار تحریک کے اخوت کے جذبہ اور جذبہ خدمت کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی جائے، ملک کے لیے اس بدترین بحران میں ایک دوسرے کا سہارا بننے کی کوشش کی جائے اور محلہ داری نظام کو دوبارہ زندہ کیا جائے، جس کے تحت آپ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ سکیں اور ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ وہیں پر آپ اپنے ڈسپیوٹ، اپنے لڑائی جھگڑے کوشش کریں گے کہ محلہ داری نظام پر ہی آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پنچایت ماڈل ہے اس کے اوپر آپ حل کر سکیں گے۔ وہیں علامہ مشرقی جمہوریت کے اندر طبقاتی نظام انتخاب کے حق میں تھے، جس کے اندر وہ سمجھتے تھے کہ انتخابات کے اندر مزدوروں کو علیحدہ نمائندگی ملنی چاہیے، سائنسدانوں کو علیحدہ نمائندگی ملنی چاہیے، کاروباری حضرات کو علیحدہ، انڈسٹریلسٹ کو علیحدہ، اور اسی طرح جو اوپر کے رچ لوگ ہیں، جو فیوڈل لارڈز ہیں، ان کی ایک خاص سب کی نمائندگی ہونی چاہیے، تاکہ اس کے تحت ایک ایسی اسمبلی وجود میں آئے جو تمام مکتبہ فکر کے ساتھ ساتھ طبقۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر مشتمل ہو۔ مجھے امید ہے کہ میں نے علامہ مشرقی کے حوالے سے، خاکسار تحریک کے حوالے سے آپ کو کافی معلومات فراہم کر دی ہیں۔ آپ مزید معلومات چاہیں مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر بھی علامہ مشرقی اور خاکسار تحریک کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ پاکستان کے آج کے وجود میں، قیام میں خاکسار تحریک کا بہت بنیادی رول ہے، بہت کلیدی کردار ہے۔ اسی طرح خاکسار تحریک کا کشمیر کی آزادی میں بڑا کلیدی کردار ہے۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کا مشکور ہوں، جو بڑے بھائی ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آپ کو یہ باتیں اپنے انداز میں بھی بتائیں کہ کس طرح فیاض الحسن چوہان نے ناعلمی کی بنا پر تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی، جبکہ حقیقت میں خاکسار تحریک کا پاکستان کے قیام، پاکستان کے وجود میں بہت بڑا بنیادی کردار ہے، اور علامہ مشرقی نے پاکستان، بر صغیر اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اپنی 22 کتابوں کی شکل میں اور مختلف تصنیفات اور لیکچرز کی شکل میں بہت بڑی خدمت کی، جس کو امت مسلمہ آج بھی جانتی اور پہچانتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔